بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالرحمان خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ کیسے تباہ ہوا؟ کیا یہ پلین کریش محض ایک ٹیکنیکل حادثہ تھا یا پھر دہشت گردی کا ایک منظم واقعہ؟ ابتدائی تحقیقات اس حادثے کے بارے میں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ اس حادثے کا ذمہ دار کون ہے؟ اب پاکستان کو بعض قوتیں اس حادثے میں ملوث کرنے کی کوششیں کیوں کر رہی ہیں؟ رافیل طیاروں کی تباہی اور بوئنگ 787 مسافر طیارے کی تباہی، کیا ان دونوں واقعات میں کوئی مماثلت ہے، کوئی کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ انڈیا کی ایئر سیفٹی کے اوپر، ایویشن انڈسٹری کے اوپر اس واقعے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ابھی بھی بھارت کی فضائی حدود غیر محفوظ ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں اس افسوسناک واقعے کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج بھارت کی ایک ریاست گجرات اور گجرات کا شہر احمد آباد اور احمد آباد کا مشہور سردار ولبھ بھائی ایئرپورٹ اور پٹیل ایئرپورٹ، یہاں سے ایک بوئنگ 787 طیارہ ایئر انڈیا کا اس نے فلائی کیا، ٹیک آف کیا، اور فلائٹ نے جانا تھا انگلینڈ، لندن، اور 40 سیکنڈ ٹیک آف کیا محض یہ اڑا طیارہ، اور پھر اچانک مے ڈے کی کال دی گئی پائلٹ کی جانب سے، اور پھر ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ یہ طیارہ جس میں تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 242 افراد سوار تھے، یہ طیارہ کچھ فاصلے کے اوپر ایک میڈیکل کالج کے جو ڈاکٹرز تھے ان کے ہاسٹل پر جا کر گرا، اور اس واقعے میں ابتدائی معلومات جو اب تک شیئر کی گئی ہیں اس میں 240 سے زائد افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ صرف ایک شخص نے سروائیو کیا ہے، ابھی جو کنفرمیشن آ رہی ہے محض ایک شخص زندہ بچا اس پورے حادثے میں۔ 625 فٹ کی بلندی پر ابھی یہ جہاز گیا تھا جب مے ڈے کی کال دی گئی، محض اڑنے کے 40 سیکنڈ کے دوران یہ طیارہ زمین بوس ہو گیا۔ ایک اموات وہ ہیں جو اس طیارے میں ہوئی، اور ایک اموات وہ ہیں کہ جہاں پر یہ طیارہ گرا اس میں بعض ڈاکٹرز وہ جل کر مر گئے اور ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں جن کو بھی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں اس کی بھی کچھ بائیفرکیشن بتائی جا رہی ہے، اور وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 169 افراد جو تھے ان کا تعلق بھارت کے ساتھ تھا، اور تقریباً یہ بتایا گیا ہے کہ 60 سے پلس جو افراد تھے، 169 افراد تو بھارت سے تھے، اور 53 کے قریب جو افراد تھے ان کا تعلق جو تھا وہ برطانیہ کے ساتھ تھا، اور وہ برطانوی شہری تھے، اور ایک کینیڈین تھا، اور 7 لوگوں کا تعلق پرتگال کے ساتھ تھا۔ اب یہ وہ ابتدائی معلومات ہیں، یہ وہ ابتدائی انفارمیشن ہے جو باقاعدہ طور پر بتائی گئی۔ اس واقعے کے بعد اب تحقیقات کی بات کی جا رہی ہے، آپریشنز کی بات کی جا رہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے، ایئر سیفٹی کی بات کی جا رہی ہے، انڈین ایئر لائن کے جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں ان کو چیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ جو بلیک باکس ہے کہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر ایسا کیا ہوا کہ یہ طیارہ تباہ ہو گیا۔ اب تھوڑی سی کچھ اس طیارے کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں اور اس کو رافیل کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے۔ یہ جو طیارہ ہے یہ دنیا کا کامیاب ترین 787 بوئنگ طیارہ کنسیڈر ہوتا ہے، اور یہ ڈریم لائنر ایک کمپنی ہے جس نے یہ طیارے تیار کیے، اور تقریباً یہ 14 سال پرانا طیارہ تھا۔ اور اس طیارے کے حوالے سے ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اب تک یہ طیارہ 1 ارب سے زائد لوگوں کو ان کی منزلوں تک پہنچا چکا ہے، 1 ارب سے زائد، اور یہ تقریباً 3 کروڑ اس کے فلائٹ آورز ہیں۔
جو اب تک ہوئے ہیں 50 لاکھ سے زائد فلائٹس یہ طیارہ لے چکا ہے. دنیا بھر کے اندر تقریباً 1000 سے زائد 787 طیارے جو ہیں وہ اس وقت فضا میں اڑان بھر رہے ہیں. تو ایک بڑی کامیاب اس کی امیج ہے، اس کی ایک پروگرس ہے، اس کا ایک نام بنا ہوا ہے باقاعدہ طور پر. ایئر سیفٹی کے حوالے سے جو سب سے زیادہ حیران کن بات ابھی ڈسکس کی جا رہی ہے پورے میڈیا پر وہ ایک ہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گزشتہ دہائی میں جب سے یہ طیارے لانچ کیے گئے یہ پہلا واقعہ ہے، حادثہ ہے، پہلا واقعہ ہے. اس سے پہلے کبھی بھی آج تک اس طیارے کو کبھی بھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. اور اگر آپ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے اور اس کو رافیل کے ساتھ تھوڑا سا کنیکٹ کیجئے تو رافیل کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ دنیا کے بہترین فائٹر جیٹس تھے اور پاکستان کے ہاتھوں وہ تباہ ہوئے، اور تباہ ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو ایک حیرانگی کے طور پہ لیا گیا، چائنیز ٹیکنالوجی کو داد دی گئی، اور جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اندر ایک نئی بحث چلنا شروع ہوگی کہ رافیل طیارے جن کے بارے میں ایک بڑا امیج تھا کہ وہ بڑے زبردست طیارے ہیں، ان طیاروں کی جو کوالٹی ہے، جو اس کی ساخت ہے، اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. بالکل اسی طریقے سے اب ایئر انڈیا کا یہ جو ڈریم لائنر کا 787 جو بوئنگ طیارہ ہے اس کے اوپر ایک نئی بحث سٹارٹ ہو گئی ہے، اور یہاں پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ تو بڑا بہترین طیارہ تھا تو یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا. رافیل طیارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ 6% سے زائد شیئر